جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ ایک دوسرے کا نظام کیسے مانیں گے؟ یہ وہ بات ہے جس پر مخالفین اسلام بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ آخرکار اسی سوال پر مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر وہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے خطرے کو ٹال سکتے ہیں، حالانکہ یہ سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلامی تاریخ میں اس مسئلے نے کبھی بھی اور کہیں بھی اسلامی نظام کے نفاذ کو نہیں روکا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام کے ملکی قانون یعنی لا آف دا لینڈ کا بنیادی ڈھانچہ جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے احکام، اصولوں اور حدود پر مشتمل ہے، مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں ہمیشہ سے ایگریڈ رہا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ اختلافات جتنے بھی ہوئے ہیں وہ پرسنل لا میں ہوئے ہیں، اور جہاں تک پرسنل میٹرز کا تعلق ہے تو ہر فرقے پر اس کی اپنی فقہ ہی نافذ ہوگی۔ بہرحال اختلافات اگر ہوں بھی تب بھی مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ یہ غیر معقول بات کہنے کو تیار نہیں ہو سکتا کہ چونکہ اسلامی قانون میں ہم سب متفق نہیں ہیں اس لیے پاکستان میں غیر اسلامی قانون ہی جاری رہنا چاہیے۔ اسلامی قانون میں فقہی اختلاف کر کے سب فرقوں کا غیر اسلامی قانون کو ہی کنٹینیو رکھنے پر ایگری ہو جانا ایک ایسی ان لاجیکل بات ہے کہ کسی فرقے کا مسلمان بھی اسے اپنانے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ بہرحال فار دا سیک آف ڈسکشن کسی دوسرے اسلامی ملک میں یہ مسئلہ اگر ہو بھی تو پاکستان میں ایسا بالکل نہیں، کیونکہ پاکستان میں مختلف مکاتب فکر کے 31 جیت علماء 1951 میں کراچی میں اس کے متعلق متفقہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس فیصلے میں 22 نکات پر اتفاق کیا گیا ہے جن پر پاکستان کا اسلامی قانون اگر بنایا جائے تو یہ سب فرقوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ان میں صرف اہل سنت کے مختلف فرقوں کے علماء ہی نہیں بلکہ اہل تشیع تک شامل تھے۔ کیا اس کے بعد بھی یہ کہنا درست ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے راستے میں مختلف فرقوں کی موجودگی اور فقہی اختلاف رائے کسی طرح سے بھی کوئی رکاوٹ ہے؟